بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم شرح متعامل کا سبق نمبر 113 پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے عوامل قیاسیہ میں سے جو 5واں عامل ہے صفت مشبہ کو پڑھا تھا۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم عوامل قیاسیہ میں سے 6واں عامل اسم مضاف کے بارے میں پڑھیں گے۔ مضاف اس اسم کو کہتے ہیں جس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو یا جس کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس اسم کی طرف اس کی مضاف ہوتی ہیں اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے غلام زیدن میں غلام کی اضافت ہوئی ہے زیدن کی طرف تو زید مضاف الیہ ہوا۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ مضاف الف لام تنوین قائم مقام تنوین سے خالی ہوتا ہے۔ قائم مقام تنوین کا مطلب ہے جیسے نون تثنیہ کا ہو یا نون جمع کا ہو تو اس کو قائم مقام تنوین کہا جاتا ہے۔ تو مضاف ہمیشہ الف لام اور تنوین اور قائم مقام تنوین سے خالی ہوتا ہے، جبکہ مضاف الیہ جو ہے اس پر الف لام بھی آ سکتی ہے، تنوین بھی آ سکتی ہے۔ اضافت کی دو قسمیں ہیں، ایک اضافت لفظیہ اس کو کہتے ہیں جس میں صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہو تو اس کو اضافت لفظیہ کہتے ہیں، جیسے انا ضارب زیدن۔ اب صیغہ صفت کس کو کہتے ہیں؟ تو صیغہ صفت اسم فاعل، صفت مشبہ، اسم مفعول وغیرہ کو صیغہ صفت کہا جاتا ہے۔ تو اب صیغہ صفت کی اضافت اگر اپنے معمول کی طرف ہو تو اس کو اضافت لفظیہ کہا جاتا ہے، جیسے انا ضارب زیدن میں ضارب اسم فاعل ہے اور اس کی اضافت ہو رہی ہے زید کی طرف تو یہ ہوا اضافت لفظیہ۔ اضافت معنویہ اس کو کہتے ہیں جس میں صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو۔ جب صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، اس کی دو صورتیں ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں، اور وہ دو صورتیں یہ کہ مضاف صیغہ صفت ہی نہ ہو۔ ایک صورت تو یہ کہ مضاف ہے لیکن وہ صیغہ صفت نہیں ہے، جیسے غلام زیدن میں غلام کی اضافت ہو رہی ہے زید کی طرف لیکن غلام صیغہ صفت نہیں ہے، یعنی اسم فاعل بھی نہیں ہے، اسم مفعول بھی نہیں ہے اور صفت مشبہ وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مضاف صیغہ صفت تو ہے لیکن اپنے معمول کی طرف اس کی اضافت نہیں ہو رہی، تو جیسے مالکی یوم الدین۔ اب مالک یوم الدین میں مالک کی اضافت ہو رہی ہے یوم کی طرف لیکن یہاں یوم الدین اس کا معمول نہیں ہے۔ تخفیف، مضاف کے اندر تخفیف کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 نون تنوین کا گرنا، اس کے ذریعے سے بھی مضاف کے اندر تخفیف کی جاتی ہے۔ نون تثنیہ کا گرانا، اس کے ذریعے سے بھی نون مضاف کے اندر تخفیف کی جاتی ہے۔ نون جمع کو گرا کر بھی مضاف کے اندر تخفیف کی جاتی ہے۔ جو مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کے اندر تخفیف کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ مضاف الیہ کے اندر جو ضمیر ہے اس ضمیر کو حذف کر کے مضاف کے اندر مستتر کر دی جائے تو یہ مضاف الیہ کے اندر تخفیف ہو جائے گی۔ تو یوں مضاف میں تخفیف کی 3 صورتیں جبکہ مضاف الیہ کے اندر تخفیف کی ایک ہی صورت ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اضافت لفظیہ صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، تعریف اور تخصیص کا فائدہ نہیں دیتی، اور اضافت معنویہ کے بارے میں آگے آ رہا ہے۔ اضافت معنویہ 3 چیزوں کا فائدہ دیتی ہے۔ نمبر 1 تعریف کا فائدہ دیتی ہے اس وقت جب مضاف الیہ معرفہ ہو، جیسے غلام زیدن، تو زید مضاف الیہ ہے اور وہ معرفہ بھی ہے لہٰذا یہاں پر اس نے تعریف کا فائدہ دیا ہے۔ تخصیص کا فائدہ بھی دیتا ہے اضافت معنویہ اس وقت جب مضاف الیہ نکرہ ہو، جیسے غلام رجلن یہاں پر نکرہ ہے۔ تخفیف کا فائدہ اس وقت دیتے ہیں جب نون تنوین وغیرہ کو گرائیں تو اس وقت بھی یہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہیں۔ اضافت معنویہ کی 3 قسمیں اور بھی ہیں۔ نمبر 1 اضافت اس کی فا کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے صلاۃ اللیل اے صلاۃ فی اللیل۔ اسی طریقے سے اس کی اضافت من کے ساتھ بھی ہوتی ہے، جیسے خاتم من فضۃ۔ اضافت اس کی لام کے ساتھ بھی ہوتی ہے، جیسے غلام زیدن اے غلام لزیدن، تو یہاں لام کے ساتھ اس کی اضافت ہوئی۔ تو یہ
اضافت معنویہ کی مزید 3 قسمیں ہیں کہ فا کے ساتھ بھی اضافت ہوتی ہے، من کے ساتھ بھی اضافت ہوتی ہے اور لام کے ساتھ بھی اضافت ہوتی ہے۔ مضاف کا عمل یہ ہے کہ مضاف اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، جیسے غلام زیدن، تو جو بھی مضاف ہوگا وہ اپنے مضاف الیہ کو جر دے گا۔ تو یہ آج کے سبق کے اندر ہم نے مضاف کے بارے میں پڑھا کہ مضاف وہ ہوتا ہے جس کی اضافت کسی اور اسم کی طرف ہو یا جس کی نسبت کسی اور اسم کی طرف ہو اور یہ اپنے اسم کو جر دیتا ہے۔ 2 قسمیں ہوتی ہیں مضاف کی، ایک اضافت لفظیہ، ایک اضافت معنویہ۔ اضافت لفظیہ اس کو کہتے ہیں جس میں صیغہ صفت کی اضافت اپنے معمول کی طرف ہو، اور اضافت معنویہ اس کو کہتے ہیں جس میں صیغہ صفت کی اضافت اپنے معمول کی طرف نہ ہوتی ہو۔ پھر اس کی ہم نے 2 صورتیں پڑھی تھی۔ ایک صورت یہ پڑھی تھی کہ مضاف ہی صیغہ صفت نہیں ہے، نمبر 2 مضاف تو صیغہ صفت کا ہے لیکن وہ اپنے معمول کی طرف اس کی اضافت نہیں ہو رہی۔ پھر اضافت معنویہ کے اندر بتایا کہ اضافت معنویہ 3 چیزوں کا فائدہ دیتی ہے، تخفیف کا، تعریف کا اور تخصیص کا، جبکہ اضافت لفظیہ صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہیں اور یہ تخفیف چاہے مضاف میں ہو یا مضاف الیہ کے اندر ہو۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے مضاف کے بارے میں پڑھا۔ ہمارا اگلا سبق کتاب میں موجود مضاف کے حوالے سے جو عبارت ہے ہم اس عبارت کو حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔